بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے جو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان MOUs پر دستخط ہوئے ہیں اس پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے حلقوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا، مگر ناظرین سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا کہ جی MOUs کچھ نہیں ہوتا، MOUs پر ہوتے رہتے ہیں دستخط، یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ MOUs کئی MOUs پر دستخط ہوئے اور اکثر بس یہ دستخط ہی رہ جاتے ہیں، کبھی کبھی اس پر عمل ہو بھی جاتا ہے مگر اس کی کوئی ایسی مضبوط حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی مثبت قدم جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کا مقصد آخر کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ٹھیک ہے کہ MOUs کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہے مگر ایک باہمی افہام و تفہیم اور انڈرسٹینڈنگ کا مرحلہ ہوتا ہے کہ بھائی دو قوتیں، دو گروپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بیٹھ کر آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے آئندہ یوں کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ پنجاب میں جب دو بندے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی سودا کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں تو یہاں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہوتا ہی ایسا ہے مگر اکثر لوگ ریٹن لکھے ہوئے معاہدے کی ضرورت نہیں بھی محسوس کرتے اور جو وہ بیانہ وغیرہ ہوتا ہے، پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ زمین سے ایک اٹھا کے کخ کہتے ہیں، ایک مطلب کوئی کوئی تنکا وغیرہ جی اٹھا کے یہ بھائی میرا بیانہ ہے، یہ معاہدہ ہے۔ صحیح۔ اصل مقصد وہ تنکے کی اہمیت نہیں، اصل مقصد اس لفظ کی اہمیت ہے، اس بات کی اہمیت ہے۔ جی اصل میں کہنا یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے یہ کہنے کا کہ یہ جو تنکا ہے یہ میرا معاہدہ ہے، بیانہ ہے، بیانے کی یہ مطلب ضمانت ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے زبان دی ہے اس پر عمل کروں گا اور دونوں گروپ اس پر کرتے ہیں۔ اب جب MOUs پر دستخط ہوتے ہیں تو اس کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ ہم نے آپس میں یہ طے کر لیا ہے کہ یہ کرنا ہے، بالکل۔ اس کی عملاً حیثیت معاہدے سے کم نہیں ہے، بے شک۔ کیونکہ وہ دو گروپ یا دو ملک یا دو طاقتیں آپس میں طے کر لیتی ہیں بیٹھ کے، انڈرسٹینڈنگ، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، MOUs پر دستخط کا یہ مطلب ہے کہ دو قوتیں آپس میں جو دو گروپ یا جو بھی معاہدہ جو دو بھی بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی ریٹرن اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے مگر اس کی حیثیت بھی کم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک طے ہو جاتا ہے کہ ہم نے یوں کرنا ہے۔ تو ہمارے آج اس موقع پر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی سیاسی مخالفت اپنی جگہ، مگر جو کام
किसी से भी मुल्क कौम के लिए अच्छा हो, उसे निगेट सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि जी ये मेरा मुखालिफ है, इसने जो ये अच्छा काम किया है, चूँकि ये हम इसके मुखालिफ हैं, हमारा इसके साथ इत्तेफाक नहीं है सियासी तौर पर, लिहाजा हर लिहाज से इसकी मुखालफत ही करना, ये जी। मनफी रवैया, जी बिल्कुल। ये ठीक नहीं है। तो कोई अच्छा काम, कोई भी जब काम होता है दो हुकूमतों के दरमियान, तो पहले बात ही होती है ना। बिल्कुल। तो अगर किसी सिलसिले में कोई ऐसी बात दस्तखत हुए हैं, खाली ज़बानी बात नहीं हुई, बिल्कुल। MOUs पर दस्तखत हुए हैं, जी तो दस्तखत का मतलब ये है कि ये तय कर लिया गया है कि फला 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 मकासद के लिए हम मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह की इसका तरह का मनफी तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए। अच्छे काम की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। यही मस्बत रवैया है और यही मुल्क व कौम के लिए बेहतर है। मुल्क व कौम के मफाद में यही है कि अच्छा काम हो तो उसकी हौसला शिकनी ना की जाए, हौसला अफजाई की जाए। अगर आप हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हौसला शिकनी ना हो। मस्बत रवैया इख्तियार नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मनफी रवैया भी इख्तियार ना किया जाए। खामोश रहें। सही। नाज़रीन, एक तो बात ये थी, एक बहुत अहम मामला है हमारे मुल्क में। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है कोहिस्तान, बिल्कुल। काफ़ी पसमानदा ज़िला है। नाज़रीन, यूँ तो ज़हनी तौर पर हम पसमानदगी की दलदल में पूरा मुल्क ही पसमानदगी की ज़हनी तौर पर दलदल से नहीं निकल पा रहा, मगर कुछ इलाके ज़्यादा पसमानदा हैं, उनमें ज़िला कोहिस्तान। हुआ ये कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसमें एक लड़की को दिखाया गया है कि वो लड़कों के साथ रक्स कर रही है। सही। तो जिरगा बैठा और उस जिरगे में उस लड़की के घर के लोग भी शामिल थे, माँ बाप बहन भाई वगैरह वगैरह। तो उस जिरगे ने फैसला किया कि इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए। सही। और उस लड़की को कत्ल कर दिया गया। जबकि पुलिस की तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि वो जो वीडियो थी वो भी फेक थी, मतलब उसमें भी वो भी एडिटेड थी, एडिट करके उसको इस तरह का बना दिया गया था, वो एक साजिश थी। सही। नाज़रीन, असल में अच्छा, पहले आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा भी क्या हुआ। इसके अलावा इसी ज़िला में 4 लड़कियां इसी तरह शादी की तकरीब में रक्स कर रही थी, और उनमें जो वीडियो वायरल हुई उसमें लड़कों के साथ उन्होंने रक्स किया। अब ये नहीं मालूम, जो पहले वाला वाक़या है उसमें तो पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि वो एडिटेड थी, वो फेक वीडियो थी। अब ये भी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते कि ये सही थी या नहीं, मगर ये हुआ कि उन 4 लड़कियों को भी कत्ल कर दिया गया। सही। फिर
2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال پاکستان میں غیرت کے نام پر 5000 عورتیں اور مرد قتل کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح، ناظرین، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو جرگے اور پنچایتیں ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ان کا فیصلہ کوئی قانونی وزن نہیں رکھتا، کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔ صحیح، یہ سمجھو کہ 4 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی اس کو مار دو، صحیح، تو مار دیا جائے، یہ وہ قاتل بن جاتے ہیں، بالکل، وہ کوئی عدالت نہیں ہے۔ صحیح، یہ جرگے اور یہ پنچایتیں کوئی عدالت نہیں ہیں۔ تو یہ ہزاروں سالوں سے جو مطلب جہالت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ ابھی تک باقی، ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے مطلب ایسے جب واقعات سامنے آ جاتے ہیں اور مطلب قومی سطح پر جب پورے ملک کے سامنے آ جاتے ہیں، اس میں یہ مطلب نیشنل میڈیا پر، جی نیشنل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر جب آ جاتے ہیں، پوری قوم کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس پر حکومت کو پوری توجہ کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہماری یہ حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے تدارک کے لیے ضروری اقدام کرے۔ اس طرح سے یہ جہالت کے نتیجے میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے فیصلے کر کے اپنی طرف سے انصاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ انصاف نہیں کر رہے ہوتے، وہ قتل کر رہے ہوتے ہیں، وہ قاتل ہیں، ان کو بطور قاتل کنسیڈر کرنا چاہیے اور ان کو قتل کے جرم کی سزا دی جانی چاہیے۔ اور ان واقعات کو ختم کرنے کے لیے 1-2 واقعات جب سامنے آئے تو ان پر حکومت پوری سختی سے ان پر ایکشن کر لے، اور یہ جو واقعات بتائے ہیں کوہستان میں، اس پر اگر قانون پوری قوت کے ساتھ آ جائے، عمل میں آ جائے، ایکشن میں آ جائے، تو اس کا بھی ایسے واقعات کو، ایسے جرائم کو روکنے میں مدد ملے گی۔ تو ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے اس جہالت کے نتیجے میں ہونے والے ایسے مظالم کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدام کیا جائے۔ ناظرین، اس کے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیں گے، اور اجازت لیتے ہوئے آپ سے یہ درخواست بھی کریں گے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل تہران نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ اور اگر آپ کو یہ بات، جو ہم نے یہ بات کی ہے، آپ کو صحیح لگی ہے، اچھی لگی ہے، ٹھیک لگی ہے، تو برائے مہربانی لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔